علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ نے میرے چینل کو لائک کیا نہیں کیا جائیں پہلے لائک کریں, شیئر کریں, پیار سے کمنٹ کریں. آج جو بات ہوگی اس کا نام ہے روزہ اور قرآن. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ اور قرآن کوئی چاندار ہے جو کھڑے ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک روزہ دار کا روزہ رکھنا اور قرآن پڑھنے والے کا قرآن پڑھنا دراصل خود اپنے اندر ایک شفاعت رکھتا ہے. جب روزہ دار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا, تو اس پیشی کے ساتھ ساتھ روزے کی شفاعت بھی موجود ہوتی ہے کہ یہ بندہ آپ کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہا, کہ چھپ کر بھی پانی پی سکتا تھا اور دوسری خواہشات بھی پوری کر سکتا تھا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. اس بندے نے چونکہ آپ کی خاطر دن بھر بھوک پیاس برداشت کی ہے اور آپ کے دوسری خواہشات پر بھی پابندیاں عائد کر رہی تھی, اس لیے اس کے قصور معاف فرما دیجیے. اس طرح اس شخص رات کو جو قرآن مجید پڑھتا تھا اور پڑھتا ہے, جب وہ قرآن اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے کہ آج اس بندے نے اتنا قرآن پڑھا ہے, تو قرآن کا وہ پیش کیا جانا ہی خود اپنے اندر ایک شفاعت رکھتا ہے, اور وہ شفاعت یہ ہے کہ اس بندے نے دن بھر کے روزے سے تھکا ماند ہونے کے باوجود آپ کی رضا جوئی کی خاطر رات کو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا, اس لیے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ظاہر بات ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز مومنین صالحین کی شفاعت فرمائیں گے, اسی طرح خود آدمی کے اعمال پہ بھی اس کے حق میں شفیع ہوتے ہیں. آدمی کے اعمال خدا کے حضور یہ شفاعت کرتے ہیں کہ یہ آدمی کی یہ نیکیاں کر کے آیا ہے, اس لیے اسے بخش دیجیے اور اس سے درگزر فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے حق میں روزے اور قرآن مجید کی شفاعتوں قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. امید ہے آپ کو میرا بلاگ بہت اچھا لگا. اگر اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم نیکسٹ بلاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.